دوستوں، مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جائیں گے۔ اللہ والوں، غیبی مدد جب کسی کے ساتھ آ جاتی ہے، جب رب کسی سے راضی ہو جاتا ہے، تو پھر غیبی فرشتے، اللہ کا کوئی نیک بندہ، اللہ کا کوئی ولی آ کر آپ کے ساتھ رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتا ہے۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جو اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آیا ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں رب کریم کا یہ نام پڑھنے والا، رب کریم فرماتے ہیں جو بندہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، 70 نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے، رب کی ذات 70 لاکھ سے نوازتی ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی بدبخت، لاچار، مجبور، بے بس آنکھوں میں آنسو لے کر رب کریم سے اپنی حاجت کے لیے مانگتا ہے، تو رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ فرماؤں۔ اگر کوئی آپ کی حاجت ایسی ہے جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو 16 رمضان بدھ کے دن رب کریم کا یہ ایک نام پڑھتے ہی آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کے مہینے میں جب کوئی بندہ بھکاری بن کر، فقیر بن کر رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگنا شروع کرتا ہے، رب کی ذات فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اور آج یہ وظیفہ آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا کر رکھ دے گا، آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گا، آپ کے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، زندگی اور آخرت میں کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے، اس کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اللہ والوں، آج کا وظیفہ میرا ان دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اصل مقصد کیا ہے کہ ہم رب کو راضی کریں، ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے بعد اپنی حاجات کو پورا کرائیں، رب کریم سے ضد کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرائیں، رب کریم سے لاڈ کر کے مانگیں۔ آج ایک بچہ اپنی ماں سے لاڈ کر کے مانگے تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اپنی خواہش کو طلب کرتے ہوئے اپنے بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اور جو کوئی بندہ رب کریم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، لاڈ کر کے مانگتا ہے، وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کی ہر حاجت کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اگر کوئی بندہ رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، اپنی ہر طرح کی مشکل پریشانی سے مکمل نجات چاہتا ہے، تو رمضان کی 16 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگے گا، جتنا بھی مانگے گا، رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔ اللہ والوں، ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے دار کا ثواب اتنا ہے کہ رب کریم نے ہر نیکی کا اجر و ثواب بتا دیا۔ ہر نیکی کا اجر معلوم ہے کہ کس نیکی پر کتنا اجر ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، روزے دار کا ثواب کتنا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا، روزے دار اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے کہ رب کریم جس کو جتنا چاہے گا اتنے ثواب سے نوازے گا۔ اللہ والوں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ برکت والا، عظمت والا مہینہ ہے، یہ قبولیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو یقین کریں مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔
آج اس مہینے میں بزرگوں کا بتایا ہوا، اکابرین کا بتایا ہوا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اس وظیفے کو آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا عمل ہے، اور اگر کوئی بندہ 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کی تقدیر بدل جائے گی، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 1 منٹ نکال کر رمضان کی 16 تاریخ بدھ کے دن کا یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے پیروں پر خود کلہاڑی ماریں گے، کیونکہ رمضان کا مہینہ موقع دے رہا ہے رب کریم سے مانگنے کا، خزانے لوٹنے کا، حاجات کو پوری کرانے کا، نسلوں کو آباد کرانے کا موقع دے رہا ہے۔ کوئی رب کریم سے مانگنے والا جو اپنی حاجات کو پورا کرانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتا ہے، زندگی بھر کے مقصد میں کامیابی کے لیے 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا صرف یہ ایک نام انگلیوں پر، 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، یا پھر آپ لوگ نیپال سے ہیں، یا پھر آپ لوگ بنگلہ دیش سے ہیں، عمان سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 16 رمضان بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے اس رب کریم کے صرف ایک نام کو لازمی پڑھنا ہے۔ رب کریم نے اس نام کی قسم کھائی، رب فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس نام کی جو بندہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں 16 رمضان بدھ کے دن اس نام کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا، میں رب قسم کھاتا ہوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ آج نہ آپ قسم کھا رہے ہیں، نہ میں کھا رہا ہوں، آج وہ رب کھا رہا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کی مرضی کے بغیر کسی کو بھی رزق مل نہیں سکتا۔ وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ وہ رب قسم کھا رہا ہے، قسم ہے اس نام کی جو بندہ اس نام کو پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگے گا، میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب آپ رب کریم کے کمالات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا جو نام میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، فقیر بھی پڑھے تو بادشاہ ہو جائے گا۔ جس گھر میں غربت ہے، تنگ دستی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، حد تو یہاں تک آ چکی ہے کہ ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو وہاں پر اس گھر میں اپنی ہاتھ کی 5 انگلیوں پر رب کریم کا یہ نام پڑھنے سے انشاءاللہ رب کی ذات ایسے معجزات دکھائے گی کہ غیب سے کوئی فرشتہ، اللہ کا ولی، کوئی نیک بندہ آ کر آپ کی مدد کر جائے گا، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج 16 رمضان المبارک ہے، بدھ کا دن ہے، رب کریم کا صرف یہ ایک نام پڑھ کر دیکھیے گا، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا رب کو منانا، رب سے اپنی ہر بات منوانا کتنا آسان ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے رب کریم کا یہ نام پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب کریم کو کیسے منانا ہے، رب سے اپنی ہر بات کو کیسے منوانا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ صرف دیکھنا یہ ہے کہ کون خوش قسمت یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اگر آج لاپرواہی کی 16 رمضان بدھ کے دن کا یہ خاص وظیفہ، چھوٹا سا عمل چھوڑ دیا، پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر 1 منٹ کے وظیفے سے زندگی آسان ہو جائے، رکاوٹیں بندشوں سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب 16 رمضان المبارک بدھ کے دن
فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے رمضان کی 16 تاریخ بدھ کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دے، بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ آج جو تنگ دست ہے، بھیکھاری ہے، فقیر ہے، مولا تیری ایک کن کے محتاج ہیں، تو کن فرمائے گا ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آج اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب پر رحمتوں برکتوں کے معاملے فرما دے۔ میرے مولا ہمیں مالا مال فرما دے، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ میرے مولا جو قتل غارت ہو رہا ہے، میرے مولا تو سب جانتا ہے، تو سب دیکھ رہا ہے۔ میرے مولا صرف تیری ایک کن کی محتاج ہیں، میرے مولا امت محمدی کو جگا دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کی دعاؤں میں شمولیت بھی ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے میری مائیں بہنیں بزرگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہی ہوں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے، لیکن آپ کی غلطی کوتاہی سے ویڈیو اسکپ کر کے دیکھنے سے اگر کوئی خاص اور اہم بات مس ہو گئی پچھتانا پڑے گا۔ اس لیے آج آپ لوگ لاپرواہی مت کیجئے گا، آج کوتاہی مت کیجئے گا، ورنہ پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے فوری طور پر ایک بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار آپ لوگوں نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا جو بھی جائز مقصد ہو، جو بھی آپ کی نیک حاجت ہو، آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی قرض سے نجات، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت لازمی کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کر رہے گا۔ بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے صرف آپ لوگوں نے 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا صرف یہ ایک نام میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگے گا، لیکن آپ کے پڑھنے میں 1 یا 2 منٹ ہی لگیں گے۔ صرف یہ 1 یا 2 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اپنے تمام مقصد کو ذہن میں رکھ کر ہو سکے تو لسٹ بنا کر بیٹھ جاؤ، کیونکہ آج یہ نام پڑھتے ہی جو مانگو گے، جیسا مانگو گے، جتنا مانگو گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ اور یقین کریں آپ نے اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے، بس نیت کر کے آپ لوگ اس وظیفے کا آغاز کر دیں۔ آپ لوگ اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوراً سے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آپ آنکھوں کو بند کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ ایسی آیت ہے، اسے نبوی آیت بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کو تب پڑھا جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب آپ کو نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس وقت جو آپ پر پریشانی بنی تھی، آپ نے اس پریشانی میں ان آیت کو پڑھا، تو لہٰذا آپ کی زندگی کا کوئی بھی کتنا ہی بڑا مسئلہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ نبیوں کی پریشانیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، بڑی تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پھر آپ لوگوں نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں 16ویں روزے کو
بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب کعبہ بہترین کارساز ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، جب ان باتوں کا اقرار کرتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی، یہ رمضان کے 16ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی آپ کے ارد گرد فرشتوں کے یقین کریں مقرر کر دیے جائیں گے، فرشتے حصار بنا لیں گے جو آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ 16 رمضان المبارک بدھ کے دن حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے 7 آسمانوں 7 زمینوں کا رزق دولت آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کے مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ ایک نام ہاتھ کی 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی آپ کو مل جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی کی گنجائش، کسی بھی قسم کی کوئی بچوں کا مداخلت نہیں ہے۔ میں نے ہر چیز آپ کو بچوں کی طرح ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ آپ سے کسی بھی طریقے کی غلطی نہ ہو سکے۔ آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل 7 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور جو بندہ توجہ سے پڑھے گا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے اور آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر کر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے بگڑے کام سنور گئے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھا ہے۔ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو گیا ہے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نواز دے گی۔ آپ نے 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جس نام کی رب کریم نے قسم کھا رکھی ہے۔ رب کریم نے قسم کھائی اس نام کی کہ اس نام کو پڑھنے والا مجھ سے جو بھی مانگے گا فرشتے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ آج 16 رمضان المبارک بدھ کے دن جس نام کی رب نے قسم ارشاد فرمائی، اس نام کا وظیفہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت توجہ سے سنیے گا کہ جو بندہ بزرگوں کے بتائے ہوئے اس عمل اس ترتیب سے پڑھے گا، انشاءاللہ کبھی کسی کو اس وظیفے کی کسی اور وظیفے کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کا یہ نام ہے، یا فتاحو کا وظیفہ ہے، اور یا فتاحو رب کریم کا وہ نام ہے جس نام کی رب کریم نے قسم کھائی۔ جب کوئی بندہ 16 رمضان المبارک بدھ کے دن رب کریم کا یہ ایک نام یا فتاحو پڑھتا ہے تو جو وہ مانگتا ہے مل جاتا ہے۔ نیا گھر مانگتا ہے، گھر مل جاتا ہے۔ قرض سے نجات کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، ہر مشکل پریشانی سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے یا فتاحو کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک انگلی پر آپ نے 3 نشان ہوتے ہیں، دوسری انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں، تیسری انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں، پھر چوتھی اسی طریقے سے 5ویں انگلی پر 3 نشان ہوتے ہیں۔ کل ملا کر 15 بار آپ نے یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص عمل ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا، صرف اس کو ہی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا جسے رب کریم کو رزق اور دولت سے نوازنا ہے، جس کا رب نے مقدر کا ستارہ چمکانا ہے۔ آج اسی کو 16 رمضان المبارک بدھ کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ کرنے کی توفیق ہوگی۔
آپ یا فتاحو 15 بار ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے بتا چکا ہوں۔ یا فتاحو 1 بار ہو گیا، یا فتاحو 2 بار ہو گیا، یا فتاحو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے، اور 5 انگلیوں پر آپ نے 15 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاحو کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، کیونکہ یہ وہ نام ہے جس کی قسم رب نے کھائی، رب قسم کھاتا ہے اس نام کی کہ یا فتاحو کی قسم ہے اس بندے کی ہر حاجت پوری کروں گا جو یا فتاحو کو پڑھتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں جس کا ہر لمحہ قبولیت کا ہے، جو رحمت والا عشرہ گزر چکا ہے اور رحمت والا یہ مہینہ بھی ہے، لیکن بخشش کا عشرہ موجود ہے، تو آپ نے اس مہینے میں رب کریم کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یا فتاحو کے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس کے طفیل اس قسم کے صدقے جو اللہ پاک نے ارشاد فرمائی آپ نے اللہ پاک سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ مانگ مانگ کے تھک جائیں گے، وہ رب عطا کر کر کے نہیں تھکے گا، کیونکہ اس کی شان ہی ہے دینا، اس کا مقصد ہی دینا، اور اس نے یہ موقع فراہم کرے ہم لوگوں کو، یہ مہینہ پاک مہینہ رمضان کا مہینہ عطا کرا کہ اس مہینے میں تم عبادات کر کر کے رب کے قریب ہو جاؤ، تاکہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں اور گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دوں اور تمہارے درجات کو بھی بلند کر دوں، پورے سال کا رزق بھی تمہاری قسمت میں لکھ دوں۔ اللہ والو، یہ اللہ پاک کے احسان ہیں جو اللہ پاک نے ہمارے اوپر کرے، اور نبی پاک کا یہ احسان ہے کہ نبی پاک نے چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر ثواب کی بشارتیں دی ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل بالخصوص کرنا ہے، ہرگز بھی نہیں چھوڑیے گا۔ 16 رمضان بدھ کے دن یا فتاحو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے گا۔ اس دوران آپ کسی سے بات نہیں کریں گے، اس وظیفے کو ضائع ہو جائے گا اگر آپ نے کسی سے بات کری۔ تو اس دوران آپ نے نہ کچھ دل میں رکھنا ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ موبائل کو اپنے پاس رکھنا ہے کہ آپ یہ سوچ کے موبائل اپنے پاس رکھ لیں کہ موبائل کو سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دینا ہے۔ اللہ والوں، اس کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے یہ قرآنی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، جسے دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے کامیابیوں کا راز کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، جب آپ کو کوئی رستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، آپ اپنی بند انگلی پر صرف اور صرف 16 رمضان المبارک کو آپ نے صرف اور صرف یہ چھوٹا سا عمل، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ کر آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر رستہ بدل لیتے تھے، وہ یقین کریں آپ کے پیسوں کو دیکھ کر آپ کے گھر پر آنا مجبور ہو جائیں گے، اور آپ لوگوں کی کامیابیوں کا تماشا دیکھیں گے، آپ لوگوں کے نام کا دم بھریں گے، آپ لوگوں کے آگے پیچھے گھومیں گے۔ یقین کریں یہ ایسا عمل، یہ ایسا وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، بس آپ لوگوں نے اس کو پوری یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھنا کس طریقے سے، دھیان سے ملاحظہ کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف آپ لوگوں نے 3 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 3 بار پڑھنے سے سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ آپ نے آخری میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ 1 بار پڑھا تھا تو آخر میں بھی 1 ہی بار پڑھیں گے، شروعات میں 11 بار پڑھا تھا تو 11 بار ہی پڑھیں گے۔ اللہ والوں، یہ چھوٹے سے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو اجر ہے، ان کا جو ثواب ہے، اللہ پاک نے جو ان پر بشارتیں ہم لوگوں کو دی ہیں، جو نویدیں ہمیں سنائی گئی ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔
اللہ والوں کم پڑھیں، ستھرا پڑھیں، اچھا پڑھیں. جتنا اچھا پڑھیں گے اللہ پاک آپ کی شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ پاک آپ کے اعمال نہیں دیکھتا، آپ کے قلوب دیکھے جاتے ہیں، آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے. آج جو بندہ جتنی خالص نیت کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھے گا اللہ رب العالمین اس کے لیے اتنی ہی بڑی آسانیاں فرمائیں گے. اللہ والوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اللہ والوں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.